زبور 68، زبور 68 اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ۔ زبور نمبر 68 آیت نمبر 5، یہاں لکھا ہے، خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ زمین پر انسان ہوتے ہوئے ہم سب کا ایک باپ ہے، ہر ایک کا ایک نہ ایک باپ ہے، جو جسمانی باپ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی خدمت کرتے، اس سے پیار کرتے، اسے تحفے دیتے، ہر انداز سے اپنی محبت اس کے ساتھ ظاہر کرتے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ تو جو رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان کا، اس کے اندر ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر وہ گیپ جو ہوتا ہے، چاہے لاکھ قریبی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے بھی عزیز کیوں نہ ہو، چاچا تایا، کوئی ایسا رشتہ، لیکن یہ سچائی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اس کمی کو پورا کرتا ہے وہ ہے ہمارا آسمانی باپ۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا اور یتیم نہ چھوڑوں۔ یہ آسمانی باپ جو ہے، یہ ابدی باپ ہے، ہمیشہ تک باپ جو رہتا ہے، جس کو ہم دعائے بانی کے اندر بھی کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ ہمارے جسمانی باپ وقت کے ساتھ ساتھ کلام پورا ہوگا، کئیوں کے لوٹ چکے، کئیوں کے لوٹ جائیں گے، یہ سچائی ہے۔ لیکن ایک ہے جو ابد تک ساتھ رہے گا، اور وہ ہے یہوہ۔ اور وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہے، یتیموں کا باپ۔ باپ ہے پر کن کا؟ یتیموں کا۔ جو یتیم ہے ان کا باپ ہے۔ اور کہاں پر لکھا ہے؟ خدا اپنے مقدس مکان۔ یہ جو مکان ہے، مقدس مکان، یہ خدا کی حضوری ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا کی ہیکل بھی ہے۔ یہ وہاں کی بات ہے، یہ خدا کے جلال کی بات ہے، خدا کے حشمت کی بات ہے کہ وہاں کہتا ہے میں لوگوں کو یتیم نہ چھوڑوں۔
ابراہیم تھا، اس کی بہو کے ہاں ایک بیٹا ہوا جی۔ بڑی خوشی کی بات ہے جب کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے۔ تو وہ باپ اور دادا اس کے سر پر نہیں ہوتے، وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں جنگ کے دوران۔ یہ اس کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ جنگ پر ہوتے ہیں اور وہ جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جو پاس کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ تیرا بیٹا ہوا ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے۔ تو یہودی کلچر میں تو یہ تھا، یہودی دستور کے مطابق، کہ بچے کا نام باپ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو نہیں ہے، تو نام رکھ۔ اس نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ عہد کا صندوق کہاں ہے؟ حیرانی کی گل ہے نا۔ وہ کہنے نے پوکھنڈا نہ آدھا سے ایک کہنی ہے پہلے دسو عہد کا صندوق کتنے میں؟ وہ کہتی ہے عہد کا صندوق ہم سے چھن گیا ہے۔ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو عہد کے صندوق کے ساتھ ہے، عہد کے صندوق کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، وہ جو عہد کا صندوق جس کے اوپر خدا کی شکائنہ گلوری، خدا کا الہی جلال آ کر ٹھہرتا ہے، وہ پوچھ رہی تھی وہ جلال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ جنگ میں تیرا شوہر مارا گیا، تیرا جو دادا ہے جو تیرا سسر ہے وہ مارا گیا اور وہ چھن کے لے گئے۔ اسے کہا ٹھیک ہے، اس بچے کا نام اب سے یکبود رکھو۔ اس نام کے معنی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یکبود، اور یہاں ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ چاہے ہم خود کیسے ہی کیوں نہ ہو، نام ہمارے بچوں کے جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے۔ لیکن دیکھیں آفرین ہے ایسی ماں پر، اس کے دل پر، اس کی محبت پر، کہ اس نے عہد کے صندوق کے بارے میں پوچھ کر کیا کہا؟ اب میرے بیٹے کا نام کیا رکھو؟ یکبود رکھو، جس کا مطلب ہے حشمت اسرائیل میں سے چھن گئی، اسرائیل کے گھرانے سے خدا کا جلال چھین لیا گیا۔ آج یہ بات ہمارے گھرانوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سیلیبریشنز کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کیا جس سبب سے ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، کیا اس زندگی میں، ان گھرانوں میں خدا کا جلال ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اگر خدا کا جلال نہیں ہے تو وہ جو مر گئے یہ ان سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ کوئی جلال سے محروم رہ گیا، کوئی خدا کی پریزنس سے محروم رہ گیا۔ آپ سے سب کچھ چلا جائے، آپ کا روپیہ پیسہ چلا جائے، آپ کے گھر کی سب چیزیں چلی جائیں، لیکن یاد رکھیں خدا کا جلال، خدا کی پریزنس آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ایک تھا جس سے چلا گیا سب کچھ،
ایوب کیا تھا؟ اہل مشرق میں امیر آدمی، کیا ہوا جی؟ اولاد چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، لیکن کیا ہے، وہ خاک پر بیٹھ گیا، وہ ماتم کرنے لگ پڑا، وہ عاجز ہو گیا، لیکن اس نے کبھی خدا کی تکفیر نہیں کی، اس نے کبھی خدا کو حقیر نہیں جانا، اور وہی خدا کا جلال اس کی زندگی میں دوبارہ آیا، اور وہی بلیسنگ ملٹی پلائی ہو کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں اپنے زندہ خدا سے بلائیں۔ سو یہ حشمت جاتی رہی، خدا کا جلال چلا گیا وہاں سے، اور اس نے نام رکھ دیا یکبود۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو باپ ہے، کتنے باپ ہیں جی یہاں پر؟ اونچے ہاتھ کر کے بکھائے، منظر صحیح طرح نظر آئے۔ جو باپ ہے، ماں نہیں، باپ۔ 1 2 3 اور 2 3 4 5 ہاتھ تقریباً 6 نظر آئے ہیں مجھے۔ اچھا، بیٹے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ باپ بھی ہاتھ اٹھائے اور بیٹے بھی۔ جو باپ بیٹے آج دونوں یہاں پر ہیں۔ اوکے، خیر ہے، بیٹے بھی اٹھائیں جتنے بھی ہیں، اٹھائیں ہاتھ۔ بیٹے بھی جتنے باپ نہیں ہیں تب بھی اٹھائیں، باپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اونچے ذرا ہاتھ۔ اچھا، جڑے دادے نے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی دادا ہے؟ دادا بھی۔ اور 3 رشتے ہو گئے، دادا، باپ اور اسی طرح آسمانی باپ، روحانی باپ اور جسمانی باپ۔ 3 اہم باپ ہیں، اور کئیوں کا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے، وہ جو حضوری سے دور رہتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے ڈیڈی تو وہی ہیں، وہ دن ہوئے راتی ہوئے انہاں ڈیڈی کو خوش کرنا، 200 300 500 600 جڑی لیے وہ ڈیڈی کو خوش کرنے رہتے۔ ہاں یہ ہے، اور کئی تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہنے نہیں نال بیچتے رہتے ہیں، وہ تو ڈیڈی کو خوش کری چاہتے تھے۔ میں پینا نہیں ہے، لیکن بیچنا ڈیڈی کو تو خوش کرنا ہے نا۔ ہمیں اس ڈیڈی کو خوش نہیں کرنا، اس آسمانی ڈیڈی کو خوش کرنا ہے، جس کے منہ سے یہ نکلے گا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویہ! ہمیں ایسے ڈیڈیوں کو خوش نہیں کرنا جو دنیاوی ہے یا جو ابلیس ہے، بلکہ آسمانی ڈیڈی کو خوش کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کو عزیز رکھنا ہے، ہمیں اس سے ہر بات ہر چیز کو شیئر کرنا ہے۔ میں ایک حوالہ مزید آپ کے لیے پڑھتا ہوں، افسیوں کا خط نکالیں، اس کا 3 باب ہے، اور اس کی ورس 14 اور 15 یہاں 2 آیتیں پڑھی جائے گی۔ لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے، کس جی؟ اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، میں آپ کو ایک بڑا چیلنج یہاں پر دے رہا ہوں، کبھی بھی اپنے گھٹنے کسی اور کے آگے مت جھکائیں، کسی ابلیسی تاثیر کے آگے، کسی تاریکی کی قوت کے آگے، بلکہ آپ کے گھٹنے ہمیشہ اپنے آسمانی باپ کے آگے جھکیں۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا
ہر ایک کتنا جی ہر ایک خاندان نامزد ہے. یہ کلی کلی زندگی کی گال نہیں ہے کہ کلے کلے اسی رہیے, کلے کلے زندگیاں گزاریے, کلے کلے گھٹنے ٹھیکیے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا یہ ایک دو زندگی کی بات نہیں ہے, یہ خاندان کی, یہ گھرانے کی بات ہے. اس کا تعلق جو ہے, اس کا ریلیشن جو ہے وہ کسی ایک دو بشر سے نہیں ہے. اس نے بیٹا دیا ہے سارے جہان کے لیے. اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں دے دیا کہ چند چند آ جائیں, چند چند رہ جائیں, بلکہ ہر ایک اس کے آگے آ کر گھٹنے ٹیکے. یہ سیلیبریشن. پھر ہمیں ایک دن, دو دن, 5 دن یہ کوئی سجیسٹ نہیں کرنے پڑیں گے, کوئی اسپیسیفک دن نہیں رکھنا پڑے گا کہ خاص ایک دن ہو جی اس دن فادر ڈے وش کیا, باقی سارے دنوں تو فادر تو دور. یاد رکھیں ہمارا باپ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. مثال 15 باپ ہے, میں اس کی حوالہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے. یہاں پہ لکھا ہے 15 باب کی 3 آیت. خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے. کیا نیک ہے, کیا بد ہے, کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے, خدا کی آنکھیں سب پر ہے. کتنے مان رکھتے ہیں, پوچھے گا کتنے مان رکھتے ہیں؟ خدا کی آنکھیں سب پر ہے, وہ نگران ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وہ صرف ایسے دن جون کے مہینے میں نہیں دیکھتا کہ جون کا مہینہ دے امید میرا بیٹا میری بیٹی میرے سے کی گفٹ لاتا ہے. وہ ہر روز دیکھتا ہے, ہر دن دیکھتا ہے, ہر پل دیکھتا ہے. اور اس کے لیے اس کی سوچ, اس کا پیار کہ اس نے ہمیں دیکھا اور ہمیں ہمارے لیے بیٹے کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. لیکن افسوس یہ ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ حشمت لوگوں میں سے جاتی رہتی. خدا کا روح کب جدا ہو گیا ہمیں پتہ نہ چلا, خدا کی معموری کب چلی گئی. اصل میں یتیم میں کہوں گا وہ لوگ ہیں جن سے خدا کی حضوری چھن گئی. یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں, کیونکہ ان کا باپ تو آسمان پر ہے, وہ کہہ رہے میں ہوں باپ. لیکن حقیقتاً یتیم وہ ہیں کہ جن میں سے خدا چلا جائے, جن میں خدا کی پریزنس نہ رہے, جن میں خدا اب تک تو نشین نہ ہو, جن میں آ کر خدا چلتا پھرتا نظر نہ آئے, جن سے خدا باتیں نہ کرے, وہ یتیم ہو گئے, وہ بے سہارا ہو گئے. کہ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھوڑ دیا, اور وہ کیا ہے؟ That is God's glory. خدا کا چراغ, اس کو چھوڑ دیا. سو یاد رکھیں خدا کا چراغ نہ چاہے, اگر چلا گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ یسایہ 5 باب نکالیں گے اس ساتھ میں. عدالت, جلال چلا گیا, عدالت, روپیہ پیسہ چلا جائے نو پرابلم, رشتہ دار چلے جائے نو پرابلم, کوئی
بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی ایسا جھگڑا فساد آپس میں ہو ہی جاتا ہے، نو پرابلم. لیکن اگر خدا چھوڑ کر چلا جائے تو پھر ایشو ہے، پھر پرابلم ہے. اور یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. یہ پاکستان خدا کے لوگ، خدا کے خاندان ہے. یہ پاکستان وہ ایماندار ہیں جو برگزشتہ ہو گئے. یہ پاکستان وہ خدا کی کلیسیا، خدا کی ہیکل ہے. خدا کہہ رہا ہے اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. میں اس کی بھاڑ گرا دوں گا اور وہ چارہ گر ہوگا. اس کے گرد جو بھاڑ تھی، جو میں اس کی پروٹیکشن کرتا تھا، جو اسے میں بچائے رکھتا تھا تاریکی کی قوتوں سے، انسان دشمن، شیطان دشمن سے، خدا کہتا ہے وہ میں ٹھکا دوں گا. ایوب کا میں نے ذکر کیا نا، وہ خدا کے حضور بڑا سربلند ہوا تھا، امیر تھا. خدا نے کہا دیکھا میں نا راست باز بندہ ایوب؟ کہنا ہاں ویکھیا. ابلیس آیا کہنا ہاں ویکھیا جڑی تو پہاڑ دے گرد لائی. وہ کہتا ہے اس پہاڑ کو ہٹا پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور لکھا ہے کہ وہ چارہ گر، اس کو چرانے والے، اس کو کھانے والے، اس کو نگلنے والے کوئی آ جائیں گے. یہ جنگلی درندوں سے خدا ہمیں بچاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بے معنی ہے، بے مقصد ہے خدا کا جلال، خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنا. بہت سے سمجھتے ہیں یہ بے مقصد ہے، لیکن میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اگر زمینی باپ چلا بھی جائے تو پریشان نہ ہو. بازوں کے جیسے چلے بھی گئے، آسمانی باپ آپ کا موجود ہے. یہ ضروری چیز ہے، خدا کا جلال. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کا آتا توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا. اس کی باؤنڈریز، اس کی حدیں جو خدا نے مقرر کی وہ توڑی جائیں گی. خدا نے آپ کے لیے ایک اچھا پلان بنایا ہے کہ آپ نئے یروشلم کے وارث ہوں، لیکن اگر نافرمان رہیں گے، اگر خدا سے دور رہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں توڑ دوں گا یہ آتا اور وہ پامال ہوگا. پامال کا مطلب وہ روندا جائے گا، کچلا جائے گا، وہ گرا دیا جائے گا، وہ شکست کھائے گا. یہ کافی معنی اس کے نکل آتے ہیں. اور آگے لکھا ہے اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ لہرایا جائے گا. اس میں اون، کٹارے اور کانٹے اگیں گے. اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر می نہ برسائیں. سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ اور بنی یہودا اس کا خوشنوا پودا ہے. یہ گھرانے کی بات ہے، یہ ان خوبصورت پودوں کی بات ہے جو اس میں سے نکلیں گے. یہ خدا کا کلام ہے جی. ہم سیلیبریشن کے لیے آئے ہیں. کون سی جی؟ کون سی جی؟ لیکن فادر خوش نہیں. فادر خوش نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے جلال کو ناچیز جانا ہے. ایسا ہے نا جی؟ کتنے متفق ہیں اس بات سے؟ ہم کافی متفق ہیں.
بعضوں نے ہاتھ نہیں دکھائے لیکن متفق ہے کہ ان کی زندگی میں اب جلال نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ایسا کروں. لیکن افسیوں کو یہ اس نے کہا تھا کہ بس خیال کر کے تو کہاں سے گیا اور اٹھ پہلے کی طرح. سو یہ فادرس ڈے کی خاص میں آپ کو تھیم جو میسج ہے وہ میں نے بتایا کہ ہمارا باپ حقیقتاً آسمانی باپ، اس کے لیے اس کے دل کے اندر کیا ہے ہمارے لیے، وہ کیا چاہتا ہے ہمارے لیے، اس کے پلانز کیا ہے ہمارے لیے. اچھا کتنے چاہتے ہیں کہ آسمانی باپ کو خوش کریں؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں وہ نہیں چاہتے. کتنے چاہتے ہیں بلند ہاتھ کرتے ہیں. اوکے، اگر ہم چاہتے ہیں اسے خوش کریں تو میں آپ کے لیے ایک دو حوالے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ اب ہمیں خوش کیسے کرنا ہے اسے. فلپیوں کا خط نکالیں میرے ساتھ میں، اور اس کا دوسرا باب. اگر کوئی پڑھ دے گا تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا. پانچ اگر مائک لے لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی شروع. ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا. کیسا مزاج جی؟ آپ میرے ساتھ ہیں جی. کیسا مزاج؟ آواز کم ہے. کیسا مزاج؟ کیسا مزاج جی؟ جیسا مسیح یسوع. کچھ آواز آئی نہیں. کیسا مزاج؟ جیسا مسیح. مزاج کی بات ہے. کوئی مزاج رکھنا ہے آپ نے، کوئی رویہ رکھنا ہے، اور وہ کیسا ہے جی؟ جیسا. ہاں آگے پڑھے. اس نے اگر چاہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. کس کی صورت؟ خدا کے برابر، اتھارٹی برابر، بلیسنگ برابر، الوہیت برابر، سب کچھ برابر، خدا کے برابر تھا. ایک نے تو چاہا نا کہ ہم اوپر جائیں، لیکن وہ برابر تھا، خدا کے برابر تھا. اور وہاں پر اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کی. آگے کیا لکھا ہے جی؟ اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا جی. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اپنے آپ کو کیا کیا؟ اگلی بات بڑی غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور یہاں تک فرمانبردار رہا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت لے لی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ فرما برداری مسیح یسوع کے اندر تھی. ہم جو باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم جو باپ کو اپنی زندگیوں سے جلال دینا چاہتے ہیں، ہم جو باپ کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، ہم جو باپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری کی جائے. یہ باپ کے لیے نہایت پسندیدہ بات ہوتی ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے. اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو، وہ نافرمانی کرے، تو پھر اس کے لیے بائبل میں ایک لفظ ہے کہ وہ بیٹا نہیں بلکہ
حرام زادہ تھا. عبرانیوں کا خط ہے 12واں باب, جا کے پڑھ لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو تو میں چرچ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کرنا شروع کریں جیسے مسیح یسوع نے کی. اس نے راست بازی کو پورا کیا. آواز آئی ہے میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور اسی طرح ہمیشہ جب بھی وہ تابعدار اور فرمانبردار رہا تو باپ اس کے ساتھ ساتھ تھا, روح القدس اس کے ساتھ ساتھ تھا. اس کے وسیلہ سے اس کی زندگی سے معجزے ہوتے اور ظاہر ہوتے, مردے زندہ ہوتے, اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے, بہرے سنتے, کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور طرح طرح کے بیمار چنگے ہوتے. اور اگر کوئی کسی قسم کی بھی بیماری میں بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا اور وہ خدا کے جلال کی گواہی دیتا, کیونکہ یہ خدا آج خود اس کے ساتھ تھا اور پاک روح بھی اس کی رہبری کے لیے, اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تھا. اور وہ مسیح یسوع میں ہو کر باپ اور بیٹا اور ان کو متفق ہو کر زمین پر گواہی دے رہے تھے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. ہاللیلویا. بیٹا گواہی دے رہا تھا, باپ ساتھ ساتھ. باپ نے کبھی تنہا یتیم اکیلا نہیں چھوڑا. تصویر دیتے اس نے ایک بار پھر کہا, اے باپ تو نے مجھے, اے میرے خدا, اے میرے خدا تو نے مجھے وہ گناہ کو لے چکا ہوا تھا, وہ صلیبی موت کو لے چکا ہوا تھا, وہ لعنتی موت کو لے چکا ہوا تھا. یہاں تک اس نے فرمانبرداری کی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا زمینی باپ, آپ کا روحانی باپ اور آپ کا آسمانی باپ آپ سے خوش ہو تو صرف ایک کام ہے, فرمانبرداری اور تابعداری. یہی آپ کو سربلند ہے, یہی باپ کو خوش کر سکتی ہے, اور دوسری کوئی چیز نہیں, اور کوئی دوسرا گفٹ نہیں ہے دنیا کا جو خوش کرے. صرف ایک گفٹ ہے اور وہ سب سے قیمتی کہ آپ تابعداری اس کی کرنا شروع کریں, اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کریں, اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں. اور مسیح یسوع نے یہ فرمانبرداری سیکھی تھی. عبرانیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی. اس نے سیکھی. یہ فرمانبرداری سیکھنے والی چیز ہے. اسے سیکھنا شروع کریں, کیسے کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, کس کی